في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے، اللہ کی توفیق سے سورۃ الحجرات کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں نے بتایا کہ یہ اللہ کے طرف سے بندوں کو آداب سکھائے جا رہے ہیں، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ ادب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ ادب، اور معاشرے میں ادب، انسانوں کے ساتھ ادب، اور ہر شے کے ساتھ ادب۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ غور و تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں پہلے میں ان کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، یقیناً جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے کے باہر سے آواز دے رہے تھے، اکثر لوگ عقل نہیں کرتے، اکثر انہیں سمجھ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل آتے، ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ ان اللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے تمہارے پاس آ جائے تو اس بات کی تحقیق کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کے ساتھ جہالت کے بنا پر تم ایسی حرکت کر لو جس کے کیے پر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور اے صحابہ کی جماعت جان لو کہ تمہارے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر بہت ساری باتیں تم اپنی منوانے کی کوشش کرو گے تو تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تو تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور تمہارے دلوں میں، سینوں میں انہیں سجا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور تمہارے لیے کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو ناپسند کیا، ایسے لوگ ہی نیک صفت پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کا فضل اور نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ میری بہنوں، بچوں، الحمدللہ اس کی ابتدائی آیتیں ہم نے کچھ پڑھی تھی، اس کے اندر کچھ باتیں ہیں سرسری میں ذکر کر کے میں آگے آیت میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کے حجرات مبارک کے بارے میں ہم نے سرسری مختصراً ذکر کی تھی کہ میرے نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینے میں گئے اور وہاں آپ کے ازواج آپ کے ساتھ تھے علیہ السلام، آپ نے کچھ حجرات بنائے، کمرے بنائے، اور اس میں جو ہے آپ کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں رہ رہی تھیں۔ تو ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ مسلمان کو آپس میں ساتھ رہ کر سبق لینا چاہیے اور صبر کے ساتھ اپنی دامن کو پکڑنا چاہیے۔ دوسرا میں نے بتایا کہ وہ حجرات بہت چھوٹے تھے،
دوسرے الفاظوں میں نبی علیہ السلام کی جو احوال تھی وہ بہت غربت کی حالت میں تھی۔ اللہ چاہتا تو میرے نبی علیہ السلام کو غنی کر دیتا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت سے نوازا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن جائے، اور جیسے میں چاہوں ویسے صرف ہو، میرے ساتھ چلے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اسے پسند نہیں فرمایا اور غربت کو ترجیح دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مسکین رہوں، مسکینوں کے ساتھ رہوں، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ یہ اس بات ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو اگر مسلمان اپنے حالات میں ٹائٹ ہیں، تنگی حالات میں ہیں، انہیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں شکر ہونا چاہیے۔ اور میں اپنی بہنوں بچیوں سے یہ بات ضرور کہوں گا، میرے نبی علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں زیادہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی، جہنم میں میں نے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ جہنم میں آپ فرماتے ہیں میں نے زیادہ تر جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے، یا دوسری حدیث میں کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی۔ صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی؟ آپ نے کئی سبب بتایا۔ ایک سبب یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ناشکر ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے، عورت مرد اس کی خدمت کرتا ہے تو خوش رہتا ہے، جب نہیں کر سکتا تو وہ کہتا تو نے مجھے کیا دیا ہے، تو اس سے شادی کر کے میں نے غلطی کر لی، تو اس سے مجھے حاصل ہی نہیں ہوا۔ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ ایک دین سمجھنے والی عورت کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا سے راضی ہو کر قناعت کے ساتھ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موضوع پہ نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے گھر صحابہ آئے تھے، کیونکہ نئے اسلام والے تھے، بنو مسلک کے کچھ لوگ آپ کے دروازے پہ آئے تھے، اور آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز دیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے ہمارے پاس۔ یوں آواز دیا۔ کچھ احادیث و آثار میں یہ الفاظ ہیں کہ نحن اشراف العرب، ہم عرب کے سردار ہیں، عرب کے چودھری ہیں، عرب کے بڑے لوگ ہیں، آپ کے دربار میں باہر آئے، باہر آئیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہوئی، تم سردار ہو یا چودھری ہو یا کچھ ہو، میرے نبی علیہ السلام کے دربار کا بھکاری بھی تک اس سے بھی کم ہو۔ نبی علیہ السلام کی دربار میں آ کر کوئی اس طرح بات کرے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے جب ان کی صفت ذکر کی، غلطی ذکر کی، فرمایا اکثرہم لا یعقلون، اکثروں کو عقل ہی نہیں، بے عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں۔ نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ باہر آئیے۔ یہاں دو تین باتوں پر ہمیں نوٹ کرنا ہے میری بہنوں بچیوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسلام نے بڑوں کی عزت اور احترام کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جو بڑے ہیں، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد مسلمان کے لیے سب سے بڑے ہیں، ان کا احترام، ان کا قدر، ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کی شان ہر مسلمان کے دل میں ہر شے سے زیادہ ہو۔ اس کی مال سے، اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، اس کی زندگی سے، اس کی کاروبار سے، اس کی ہر چیز سے زیادہ ہونا ضروری ہے، تب جا کے مومن ہوگا وہ۔ اگر ہے بھی اس سے زیادہ کسی چیز کی محبت ہے تو وہ ایمان میں ناقص ہے، وہ ایمان میں ناقص ہے۔ میری بہنوں بچیوں، یہاں ہمیں سبق مل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دربار کی خاص اسپیشل ان کے اوپر جو ہے اس کی عظمت کی جائے، خاص اس کو تعظیم دی جائے۔
جو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو کہنا چاہا، ہمیں سبق دینا چاہا۔ اسی طرح ہر بڑے کے مجلس کی تعظیم کی جائے، بڑوں کا احترام کی جائے، چاہے وہ والدین ہوں چاہے وہ استاد ہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پر اگر استاد اور والدین ہوں تو دین میں ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اور مہنی بہنوں بچیوں میں یہ کہوں گا، ضرور کہوں گا، اگر آپ نے پہلے اپنے اللہ، اس کے نبی، اس کی دین کی، پھر استاد کی، بڑوں کی ادب نہیں سیکھی تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا، تو آپ کے عمل عبادت بھی شاید اللہ کو قبول نہیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ ماں باپ کے راضی سے راضی ہوتا ہے اور ماں باپ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑوں کا احترام کا ادب کریں۔ بہرحال وہ باہر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے اندر نکلتے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ وہ صبر کر کے آ کے سلام کرتے، صبر کر کے آ کے انتظار کرتے۔ اسلامی آداب یہ ہیں، میں نے بتا چکا ہوں، پھر سرسری بتا رہا ہوں، مسلمان کسی کے دروازے پہ جائے تو سلام کرے۔ اگر وہ گھر اندر ہے، سلام کی آواز نہیں پہنچ سکتی، دستک دے، الارم لگائے، بیل لگائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ 3 بار آواز دے، ہم کہتے ہیں کہ 3 بار بیل لگائے، 3 بار دستک دیں، اگر آواز آتی ہے، جواب آتی ہے، آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چلے جائے۔ آواز آتی ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی ہمیں آداب سکھایا کہ جب کسی کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوں تو اس کے دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں، دائیں اور بائیں کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں آداب سکھایا کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو تو اس کے گھر کے اندر جھانکے، کسی کے گھر کے اندر جھانکے، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو، یہ منع ہے، گناہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر میں جھانکا جاتا ہے اس پر حق ہے کہ وہ جھانکنے والے کی آنکھ نکال دے۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے یہ فرمایا، اگر وہ بندے آ کر اس کی آنکھ نکال دیتے ہیں تو اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، انصاف کیا، حق کیا کہ وہ اس کے گھر میں جھانک رہا ہے۔ تو ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے، کسی کے دروازے پہ جائیں تو سائڈ میں کھڑے ہو جائیں، اور اگر دروازہ کھلا بھی ہو تو گھر کے اندر نہ جھانکیں، سائڈ میں ہو جائیں اور اسے آواز دیں، دستک دیں، سلام کریں ادب سے، پھر جو ہے جواب دیں۔ اس طرح جو ہے عمر بن خطاب والی وہ حدیث جو پہلے بھی بتائی کہ نبی عمر بن خطاب کے پاس، حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک صحابی آئے تھے، دروازے پہ آ کے انہوں نے سلام کیا، حضرت امیر المومنین اندر تھے، ان کے پاس آواز گئی لیکن انہوں نے جواب ایسے دیا، باہر تک نہیں آیا۔ پھر انہوں نے دوسری بار سلام کیا، پھر جواب باہر نہیں پہنچا، پھر تیسری بار سلام کیا، 3 بار سلام کر کے وہ چلنے لگے تو عمر خطاب باہر پہنچ گئے، دیکھا وہ جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تم نے آواز دی، طرح ٹھہر جاتے۔ کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی کے دروازے پہ جاؤ تو 3 بار آواز دو، اگر کوئی جواب نہ آئے یا نہ آئے تو وہاں سے چلے جاؤ۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ رہتا ہوں، ہمیشہ بیٹھتا ہوں، میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی، تم نے یہ کہاں سے لائی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے فرما رہے تھے، میں نے سنا۔ صحابی نے کہا کہ آپ کوئی دلیل پیش کرو، کوئی ثبوت پیش کرو، کوئی گواہ پیش کرو۔ اس وقت کوئی ایسی حدیث نہیں تھی اور کوئی ایسی کتابیں نہیں تھیں، ایسے لوگ بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ خطاب نے کہا تم دلیل پیش نہیں کرو گے تو میں کوڑے سے تمہارے کمر کو جو ہے توڑ دوں گا۔ وہ بھاگنے لگے تو خطاب نے اپنا کوڑا لیا اور ان کے پیچھے بھاگے۔ تو وہ بھاگتے بھاگتے آگے دیکھا کچھ صحابی کھڑے ہوئے، ان سے پوچھا کہ تم نے اللہ کے نبی سے مجھے فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا اللہ کے لیے عمر کو سنا لو۔ تو انہوں نے عمر کو سنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب جو ہے عمر خطاب نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس بات سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ہمیں حق بات کو تلاش کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اس بارے میں آئندہ بات ہونے والی ہے۔ دوسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی
دروازے پہ جائیں تو سلام کر سکتے ہیں ہم، اور سلام 3 بار کر کے نکل جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ بہت دیر تک اس کے دروازے پہ نہ کھڑے ہو جائیں کہ گھر والے تنگ ہو جائیں۔ بعض اوقات گھر والے نکلنا نہیں چاہتے تو یہ باہر کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے جب تک تم نکلو گے نہیں میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ یہ بھی آداب کے خلاف ہے، تھوڑی دیر انتظار کر کے وہاں سے نکل جائے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کسی کے دروازے پہ جاتے ہو، آواز دیتے ہو، وہاں سے کہا جاتا ہے کہ گھر پہ نہیں ہے، یا کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ چلے جائیے ابھی، تو اس کو چلا جانا چاہیے، ناراض ہونا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، اس کے گھر میں کوئی ایسا فرد ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ یہ آئے، ابھی یہ آئے گا تو کوئی اور مسئلہ بن جائے گا، وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ ابھی چلی جائیے پھر آئندہ آئیں، یا کہہ دیتا ہے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، وہ کہہ دیتا ہے جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، کہہ دیتا ہے کہ یا وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، یا اس طرح کی بات کرتا ہے، تو سامنے والا بڑا غصے میں آتا ہے کہ میں اتنے دور سے آؤں، یہ اتنا مغرور ہے، یہ مجھے تھوڑا ٹائم نہیں دینا چاہتا۔ یہ ادب نہیں ہے۔ آپ اس کے دروازے پہ چاہے ہیں، ان کا احترام قدر کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ مصلحت کے طور پر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں، آپ خوشی خوشی خاموشی سے چلے جائیں، آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کو خوشی خوشی وہاں سے چلا جانا چاہیے، کوئی ضد اور تعصب نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے چلے وہ نہیں ہے اور تو ہے میں یہاں تھوڑا بیٹھوں گا، میں زبردستی آپ کا مہمان بنوں گا، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، جب اے نبی علیہ السلام مسلمانوں کو آپ کی بیوی سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی چیز لینا ہے، مرد نہیں ہے عورتوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کی ازواج مطہرات سے، تو وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے سے انہیں بات کرنی چاہیے۔ یہ کہا گیا ہے بعض اوقات اندر سے جواب دینے والی عورت ہے، میں وہاں جس سے ملنے گیا تھا وہ آدمی ہے، وہ آدمی نہیں ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کا کوئی گھر کا فرد، وہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب وہ یہاں نہیں ہیں، یا کہہ رہے ہیں قاری صاحب یہ کیا مسئلہ ہے بتائیے، یا جو بھی بتا رہے ہیں، تو اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ حجاب کے پیچھے سے، میں نہ کہوں کہ میں آپ تو میری بہن ہیں، کوئی بات دروازہ کھولیں، مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے، اور نہ وہ کہیں کوئی بات نہیں قاری صاحب تو ہمارے اپنے ہیں، قاری صاحب تو ہمارے اپنے ہیں، اور ہم سامنے آ جائے۔ اسلام نے ہمیں حیا سکھایا ہے، پردہ سکھایا ہے، اندر سے آواز دیں یا پردے کے ساتھ بات کریں۔ اسی طرح اسلام کی اور بہت ساری آداب ہیں۔ یہ سرسری کچھ باتیں تھیں، اللہ رب العزت ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر چاہے کہ انسان جب دروازے پہ آتا ہے اسے چاہیے دستک دے، سلام کرے، اور اندر والے آئیں اور جلدی آئیں، اس سے ملیں، اس کے مسئلے کو حل کریں۔ لیکن بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں جن اوقات میں کسی کی طرف جانا ہی ان کو اذیت دینے کا سبب ہے۔ انسان کام کاج سے تھکا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کے ٹائم تھکا ہوا وہ گھر پہ آتا ہے، یا کوئی ایسا ٹائم جو اس کے ریسٹ کا ٹائم ہے، اس کے کام کا ٹائم ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے کمپنیوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں ہوتے ہیں، باہر سے کوئی ملنے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے فلانے سے ملنا ہے، وہ کہتا ہے بھائی وہ ابھی ڈیوٹی میں ہے، تو وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی اسکول میں ہے، میں اسکول میں بچیوں کو پڑھا رہا تھا شاہبہ پھاٹک میں، وہاں ہمارے ایک ساتھی آئے دور سے، مجھے انہوں نے اطلاع دی کہ ساتھی آئے ہیں، میری کوشش تھی کہ میں جا کے اس سے ملوں، مجھے کہا گیا کہ ابھی وقت بہت کم ہے، آپ کو یہ کلاس مکمل کرنا ہے، بچیوں کا ٹیسٹ ہے، 10-15 منٹ رہ گئے ہیں اور بچیاں زیادہ رہ گئے ہیں، میں نہیں نکل سکا۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کو کہہ دیں کہ اتنے ٹائم لگنا ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوگا، میں نے اس کو کال کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے کال بند کر دیا۔ تو یہ اسلامی آداب نہیں ہیں۔
اسلام یہ کہتا ہے کسی وجہ سے ان کو واپس جانے کے لیے کہا جا رہا ہے یا کچھ کہا جا رہا ہے تو اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اسے جو ہے حکمت کے ساتھ وہاں چلا جانا چاہیے۔ اگر وہ بات کرنا نہیں چاہتے کسی بھی وجہ سے، اس سے جو ہے جھگڑنا یا برا بھلا کہنا یا اس کو برا سمجھنا، یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں۔ اور اگر کسی مرد کو عورت سے مرد کو بات کرنی ہے تو جو ہے ضروری ہے کہ وہ حجاب کے پیچھے سے بات کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں یہ بات بھی ہے، اس کو آخری بات کروں گا، اگرچہ باتیں پردے اور اس کے بارے میں بہت ہیں، یہ اہم باتیں جو میری ذہن میں ہیں میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب گھر کی عورتوں سے کوئی بات کریں، قرآن پاک کی جو آیات ہیں، اللہ مجھے معاف کرے میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ جب عورتیں مرد سے باتیں کریں تو نرم اور پیار اور نازک مزاج سے باتیں نہ کریں۔ اکثر عورتیں باتیں کرتی ہیں فون میں یا دروازے پہ، ہلو جی، ایک الفاظ ایک انداز ایسے استعمال کیا جاتا ہے کہ مرد کے دل میں فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اور برے سوچ خیال آ جاتے ہیں، عورتوں کے بارے میں تصور کرنے لگ جاتے ہیں۔ بچیاں اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے انداز، بلکہ بعض بچیاں ایسے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو غیر شائستہ ہوتی ہیں، ادب کے خلاف ہوتی ہیں۔ مومن عورتوں کو گراں رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے بات کیا جائے۔ بلکہ صحابہ کا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا عمل، بعض ایسے لوگ جو دل کے اندر ان کے مرض ہے، بعض ایسے لڑکے ہیں جو کسی گھر میں فون کرتے ہیں تو ان کی عورتوں سے بچیوں سے بات کرنے کے لیے ہی وہ بات میں بہانہ کرتے ہیں، جی آپ کے ابو جو ہیں، بھائی ہیں، فلانا ہیں، لیکن ان کو بات لڑکی سے ہی کرنی ہے، وہ ایسی باتیں اشارہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ان سے ذرا سخت لہجے میں بات کی جائے۔ میں دبئی میں تھا تو میرے ایک دوست تھے بہت اچھے، عبدالحق ابو طلحہ ان کی کنیت تھی، بہت عظیم لڑکے تھے بیچارے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی خیر سے نوازے۔ وہ ہمارے ساتھ ہی تھے، پہلے وہ دین سے دور تھے، اللہ نے انہیں دین کی دولت سے نوازا اور ایک بہت پابند انسان ہوئے، باعمل انسان ہوئے، وہ اور ان کے اہل سارے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ان کی دو بہنیں تھیں، ایک بہن جو تھی وہ انہوں نے شکایت کی، بہت پرانی بات ہے یہ، اب سے 40 سال شاید ہو چکے ہوں گے اس کو۔ انہوں نے جو ہے یہ اعتراض کی کہ ہمارے گھر میں فون نیا آیا ہے اور میرے بھائی جو ہیں، والد صاحب نہیں تھے، ان کے بھائی فوج میں کام کرتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی ان کو فون کرنا ہوتا ہے تو فون کو آن رکھے، میں آن رکھتا ہوں تو اور لڑکے فون کرتے ہیں اور الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں، میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بار بار کرتے ہیں۔ پہلے ان کی بات کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، سب کچھ کرنے کی کوشش کی، شرارت کرنے والے 20 طریقے سے کرتے ہیں، الگ الگ نمبر سے کرتے ہیں، الگ الگ جگہ سے کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اس طرح۔ تو آخر جو ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بہنیں اس بات میں پریشان ہیں، تو میں نے کہا اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ جب عورتیں یا بچیاں غیر مرد ان سے بات کریں تو ذرا سخت لہجے سے بات کریں۔ ان کی بڑی بہن تھی، انہوں نے مجھ سے بات کی، وہ روتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا باجی بیٹا آپ بات کریں گے ان سے ذرا سخت بات کریں۔ میں نے ان کو سمجھایا، الحمدللہ وہ سمجھ گئی۔ تو دوسرے دن اللہ نے اس کے ثمرات دکھائے۔ وہ کہتے ہیں فون آیا، فون کرتے ہی انہوں نے فون اٹھاتے ہوئے کہا ہلو کون ہو تم، کیا چاہیے؟ وہ فون سنتے ہی جو اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پھر کسی نمبر سے فون کیا، پھر کیا چاہیے؟ وہ ایک ہی دن 2-3 بار انہوں نے بات کی تو اس بدماش لڑکوں نے جو ہے فضول فون کرنا ہی بند کر دیا۔ بیٹا یہ کیس بند ہو گیا، اس کو لے جائیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ کسی سے بے ادبی سے اور اس طرح سختی سے بات کی جائے، جہاں ایسے خدشات ہوں تو اسلام نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ لین زبان سے، نرم ذہان سے، محبت کے انداز سے نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اپنے شوہروں سے بات کریں، اپنے محرموں سے، اپنے والد سے، اپنے بھائیوں سے نرم پیار اور محبت سے باتیں کریں، جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پر تدبر کی توفیق دے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات جو ادب کے خلاف ہیں، ان اوقاتوں میں کسی کے پاس جانے سے گریز کیا جائے۔ یہ آداب ہیں جو اللہ رب العزت نے سکھائی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے ان کی بات کو بتا تو دیا، جو انہوں نے کیا بہتر نہیں تھا، ساتھ میں فرمایا کہ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے ان کے دل میں گندگی نہیں تھی، اللہ جانتا ہے وہ صحابی رسول تھے، اللہ جانتا ہے وہ ابھی تک اتنی تربیت یافتہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ میری بہنوں، اگلی آیتیں جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ بڑی عظیم ہیں۔ میں آج سرسری صرف اس کے ترجمے اور اس کے اوپر کچھ اہم باتوں کی طرف توجہ دوں گا، پھر آئندہ تشریح کریں گے۔ بہت ہی اہم ہے، میری گزارش ہے کہ آپ غور کریں، بلکہ ان کی باتوں کو نوٹ کریں۔ طالب علم کے پاس تو ایک قلم ایک پین ہونا چاہیے، اور جو باتیں اہم لگتی ہیں ان کو نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اے مومنو، مسلمانوں، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کے تمہارے پاس آ جائے، فتبینوا، اس خبر کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم سے اس طرح کا برتاؤ کرو جس کے کیے پر تمہیں ندامت کرنا پڑے، پچھتانا پڑے، افسوس کرنا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے دوران تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر تمہارا مقصد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مانیں، تم اپنی باتوں کو رسول کو منوانے کی کوشش کرتے رہو گے تو تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر اسے سجا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون، تمہارے لیے کفر کو یعنی اسلام سے انکار کو، فسوق کو گناہ کے کام کو، نافرمانی کو، عصیان کو حد سے نکلنے کو ناپسند کیا۔ اولئک هم الراشدون، جو کفر سے، فسوق سے، نفاق سے دور ہوتے ہیں، یہی لوگ نیک پسند ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے کلام پر غور و تدبر کی توفیق دے۔ میری بہنوں بچیوں، اس آیاتوں کے بارے میں کچھ حدیثوں میں آتا ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اس طرح کی 3 روایتیں ہیں۔ 3 روایتیں ہیں جو روایت مسند احمد کی طرف سے ہے، اگرچہ مسند احمد کے اندر امام احمد نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ولید بن مغیرہ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مقرر کیا کہ بنو ابو مسلق قبیلہ والوں کے پاس جو قریب ایمان لائے تھے، ان کے پاس زکوٰۃ کا مال جمع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں زکوٰۃ کا مال وغیرہ دیں گے، لے آؤ، ہم یہاں غریبوں مسکینوں اہل حق میں جو ہے اسے بانٹ دیں گے۔ یہ شخص وہاں چلے گئے، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے تو کچھ لوگ ان کی طرف آئے جو قوم کے پاس گئے تھے، ان قوم کے ساتھ اسلام سے پہلے یہ خود جنگ لڑ چکے تھے، اور اس شخص نے ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا تھا۔ وہ شخص جو ان کی طرف آ رہے تھے وہ کچھ ڈنڈے وغیرہ لے کے آ رہے تھے، ہاتھ میں ڈنڈے تھے۔ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، یہ سمجھنے لگا کہ شاید جو ہے وہ مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ وہ وہاں سے بھاگ کے آئے اور نبی علیہ السلام کے دربار میں اور فرمانے لگے کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے زکوٰۃ کے لیے،
میں تو بڑا مشکل سے اپنی جان بچا کے آیا، وہ تو ڈنڈے لے کر مجھے مارنے آ رہے تھے، میں مشکل سے آیا۔ بہرحال اس حدیث میں یہ ہے کہ یعنی کچھ علماء نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فوج تیار کی، کہا کہ ان لوگوں نے غداری کی اور ہمارے ساتھی کو قتل کرنا چاہا تو یہ مرتد ہو گئے، ہم ان سے جنگ لڑیں گے۔ حالانکہ یہ 3 حدیثوں کو جو حوالہ دیا جا رہا ہے، تینوں حدیثوں میں سے کسی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث کے اندر اتنا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جب انہوں نے ہم سے وعدہ کیا اور خود کہا کہ آپ بندے کو بھیجیں، ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال ہے ہم دیں گے، تو کیسے وہ لڑنے آئیں گے؟ نبی نے صرف یہ بات کی اور ان کے افراد خود اب پہنچ گئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ کا بندہ کوئی آیا نہیں؟ تو صحابہ نے نبی نے فرمایا کہ ہمارے بندے آئے تھے اور آپ کے لوگوں نے جو ہے ان کو مارنے کی کوشش کی۔ تو نبی علیہ السلام کے جو سسر تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہمارے پاس کوئی شخص نہیں آیا، یہ ولید آیا ہی نہیں تھا، یہ ولید بن مغیرہ آیا ہی نہیں تھا اور ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، یہ بات کہاں دے اور اس کے سامنے یہ بات کہی وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں میری بہنوں، پہلے یہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس حدیث کے بارے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مختلف علماء نے اس کی سند پر تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، اور وہ تینوں روایتیں جو تفسیر ابن کثیر میں ہیں تین ہی ضعیف ہیں، ان کا ضعف زیادہ ہے، وہ قابل حجت نہیں ہیں۔ اور ان کے اندر جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، میں مختصر یہ الفاظ یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ یہ کوئی نکرہ لفظ ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں اس بندے کو ملزم قرار دینا مقصد نہیں ہے، اس میں اس طرح کے اعمال کرنے سے بچنے کی ترغیب ہے، اس میں اس طرح کی اعمال کرنے سے بچنے کی ترغیب ہے۔ فاسق کا لفظ عربی لغت میں اللہ کے حکم کو پامال کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی حکم توڑی جائے، بے پرواہی کی جائے، عمل نہ کی جائے، پامال کیا جائے، کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی جان بوجھ کے زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہے، کوئی جان بوجھ کے سچ بولنا چھوڑ دیتا ہے، وہ فسق اس کے اندر آ رہا ہے، فسق کرنے والا فاسق ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر فاسق نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر فسق کے اعمال آ سکتے ہیں، وہ توبہ کر کے رجوع کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا وہ جو مومن ہے وہ فاسق ہو سکتا ہے؟ اس بات پر سارے علماء امت کا اجماع ہے، یہ میری بات کو اچھی طرح غور سے سنیں، اس بات پر سارے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں کوئی بھی شخص فاسق نہیں ہے، ایک بھی شخص فاسق نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ یہ صحابی رسول ہونا ثابت ہے۔ یہ روایت کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اس صحابی کی عیب کو تلاش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی نعوذ باللہ کہ یہ ایک منافق تھے، لیکن اہل علم کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا، اس بارے میں انہوں نے بڑی تحقیق کر کے واضح کی کہ وہ ایمان کے ساتھ نبی کے ساتھ رہے اور ایمان کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی رسول ہیں، ان کے اوپر یہ الفاظ کہنا غلط ہے کیونکہ یہ حدیث سنداً صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ ولید بن مغیرہ اس سے مراد ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر اس سے جو بات پہلی ہمیں نکلتی ہے، یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جتنے بھی صحابہ رسول ہیں ان کا ایک درجہ اور مقام ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ صحابہ کی ذات کے اوپر اپنی زبان، اپنا ہاتھ جو ہے دراز کرے،
یا غلط الفاظ کہے، مسلمان کی غیرت کو یہ برداشت ہی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ جاہل ہیں ایسے بہت سارے اہل علم، جاہل ہیں ایسے 2 نمبری مولویاں جو آج صحابہ نبی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اوپر اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں۔ بہت سارے ناسمجھ، افسوس ہے کہ آج ہمارے مسلک میں بھی ایسے بیوقوف لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اپنی ناقص علمی کی وجہ سے صحابہ کے اوپر اپنی زبان دراز کرتے ہیں۔ فلاں صحابہ سے یہ ثابت ہے، فلاں صحابہ سے یہ ثابت ہے، انہوں نے زیادتی کی، یہ ظالم ہیں، انہوں نے ایسا کی، یہ گستاخ ہیں، انہوں نے ایسا کی۔ اس طرح کے الفاظ جو صحابی رسول ہونا ثابت ہے، ان کے بارے میں ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ ان کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہی سے کہا تھا دوسرے صحابی کی تعظیم میں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو تو میرے اس صحابی کے درجے میں نہیں پہنچ سکتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دنیا میں بڑے اہل خیر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپیہ منتھلی خرچ کرتے ہیں خیر کے کام میں۔ کیا وہ لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ، میں کہتا ہوں اربوں روپیہ ہر مہینے خرچ کرتے ہیں، زندگی بھر خرچ کرتے رہیں، کیا احد پہاڑ کے برابر سونے کے برابر خرچ کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو جتنے بھی بڑے نیک ہوں، جتنے بھی عظیم ہوں، ان کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ صحابہ کی ذات پر انگلیاں اٹھائیں، صحابہ کے اوپر اپنی باتیں کریں۔ مومن کے لیے صحابہ رسول، صحابہ صحابیات اس کی ماں باپ اور اس کی جان سے زیادہ عظیم ہونے چاہیے، ان سے جان سے زیادہ عظیم ہونے چاہیے۔ ان کا احترام، ان کی قدر، ان کی منزلت ان کی اپنے سگے ماں باپ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں بچوں، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ اس کے اندر کچھ بہت ہی اہم باتیں ہیں، ہم اس کے اوپر غور کریں گے۔ اللہ اپنے کلام پاک پر غور تدبر کی توفیق دے۔ یہ باتیں جو میں نے پیش کی میری بہنوں، ان باتوں کو نوٹ کریں، یہ بہت اہم باتیں تھیں۔ اللہ اپنے کلام پاک پر کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس کو اپنا منہج اور اپنا صحیح راستہ سے چننے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس سے ہدایت دے دے۔ اللہ رب العزت ہمارے دل کو نرم کرے، علم اور حکمت اور بصیرت سے نوازے۔ اللہ ہمیں اخلاص اور تقوی کی دولت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ جو کلام پاک کا حق ہے اس کو ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔